ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है और मैं शोबा गायनी एंड ऑब से मुंसलिक हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ और इस शोबे में मैं तकरीबन 23 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने FCPS किया था कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कैंट स्पेशलिस्ट क्लिनिक सदर लाहौर कैंट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और बहुत आम बीमारी के बारे में जिसको हम एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमारे पास अक्सर मरीज़ आ रहे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि बहुत थकावट रहती है या कमज़ोरी रहती है या रंगत पीली है। अगर हम पूरी स्टोरी सुने और तशख़ीस करें तो उनमें वजह जो है बैकग्राउंड में वो खून की कमी निकलती है। ऐसे मरीज़ों में सबसे पहले हमें उनकी हिस्ट्री लेनी होती है, यानी ये हमने मालूम करना होता है कि अगर इनमें ये अलामत हैं तो इनके अलामत के पीछे वजह क्या है, उनके खाने पीने की आदत, उनको क्या क्या बीमारियां चल रही हैं, वो क्या दवाइयां ले रहे हैं। क्योंकि खून की कमी जो है ये ना सिर्फ हमारे रहन सहन से मुतल्लिका हो सकती है इसकी वजह, बल्कि जो हमारी बीमारियां होती हैं उनमें इसकी वजह हो सकती है, हमारे खाने पीने की आदत में इसकी वजह हो सकती है और इसके अलावा हम जो दवाइयां ले रहे होते हैं उनमें इसकी वजह हो सकती है। या कुछ लोगों में कुछ ऐसी गैर सेहतमंदाना आदत हो सकती हैं जैसे सिगरेट पीना या कोई और नशा करना जो कि इसकी वजह हो सकता है। इसलिए पेशेंट से तफसील से बात करना बजाय इसके कि उसको फ़ौरन टेस्टों की एक लिस्ट थमा दी जाए, उससे पहले उससे तफसीली बात करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं से, क्योंकि जब एनीमिया की बीमारी होती है तो उसकी वजूहात में हमें ये देखना है कि खून बनने के अमल में मसला है या खून ज़ाया हो रहा है। खून बनने के अमल में मसला तब होता है जब जिस्म में उन चीज़ों की कमी हो जो खून बनने के अमल के लिए ज़रूरी हैं। वो कमी खुराक में भी हो सकती है और वो कमी हमारे निज़ाम में ख़राबी की सूरत में भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि कहीं मरीज़ में खाने की आदत ख़राब है या उसके निज़ाम में कोई ऐसी ख़राबी है कि उसको पेचिश का मसला रहता है या उसके पेट में दर्द रहता है या उसको खुराक सही हज़म नहीं होती या उसको मैदे में जलन रहती है। तो ये सारी चीज़ें उससे पूछना ज़रूरी है। और उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जो खून बनने के अमल में रुकावट पैदा कर सकती है, जैसे जिगर की बीमारी चल रही है कोई, या गुर्दों की बीमारी चल रही है, या वो कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जो इस खून बनने के अमल में रुकावट कर सकता है। और दूसरी वजह जो हो सकती है वो खून का ज़ाया होना। खून का ज़ाया होना सिर्फ ये नहीं होता कि खून जिस्म में से निकल रहा है, कई दफ़ा खून शरीयानों के अंदर भी ज़ाया हो रहा होता है। खून के जो सुर्ख खुलिये हैं वो अंदर ही टूट रहे होते हैं। ये कुछ स्प्लीन या तिली की बीमारियों में हो सकता है, कुछ दवाइयाँ लेने की सूरत में हो सकता है, कुछ लंबी चलने वाली दूसरे अज़ा की बीमारियों में ऐसा हो सकता है और कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे मलेरिया जिनमें ये हो सकता है। इसलिए हमें वजह मालूम करने के लिए इन चीज़ों का जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मरीज़ कब से दवाइयाँ ले रहा है, कौन सी दवाइयाँ ले रहा है और उसकी जो पहले से चलने वाली बीमारियां हैं वो कितनी कंट्रोल में हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि उसके खाने पीने में क्या बेतदली हो सकती है, तो हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि या तो हम जंक फूड या जदीद खुराकें जिनको हम कह सकते हैं जैसे पिज़्ज़ा, शवरमा, बर्गर, इन्हीं पे इन्हिसार कर रहे होते हैं, बेवक्त खा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पी रहे होते हैं। तो जब हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो हमारा जो आयरन हमारे खाने में है भी अगर, तो वो हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होता और जब हम ये आदत अपना लेते हैं तो फिर ये मसला बढ़ते बढ़ते खून की शदीद कमी का बायस बन सकता है।
اور اس میں ہم نے اینڈ پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے جسم سے خون ضائع تو نہیں ہو رہا، جیسے کسی میں نکسیر پھوٹنے کی ہسٹری ہو سکتی ہے، کسی میں بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کسی میں کوئی ایسی چوٹ لگی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں خون ضائع ہوا ہے۔ اس لیے یہ باتیں پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں خون کے کمی کی وجہ پتہ نہیں ہوگی ہم اس کی نہ صحیح تشخیص کر سکتے ہیں اور نہ صحیح علاج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی تشخیص کا تعلق ہے، اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں، خاص طور پہ حاملہ خواتین میں۔ ایک یہ کہ خون کی کمی کی شدت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کمی کی وجہ کیا ہے۔ خون کی کمی جو ہے اس کی شدت جانچنے کے لیے ہمیں ایک بہت سمپل ٹیسٹ ہے جو ہم کرواتے ہیں، جس کو CBC کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جس سے ہمیں اس کا ہیموگلوبن لیول پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور ٹیسٹ ہیں جس سے، کیونکہ اگر ہم آئرن کی کمی کی بات کریں یا فولاد کی کمی کی بات کریں تو وہ صرف ہیموگلوبن نہیں ہوتا، فولاد تقریباً ہمارے جسم کے ہر کیمیکل ری ایکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے سٹورز کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہیموگلوبن کی کمی نہیں بھی ہے تو بھی آئرن کی کمی ہو سکتی ہے جسم میں۔ لیکن اس میں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم علاج کرتے ہیں اور ہم آئرن دیتے ہیں تو آئرن کی جہاں کمی بہت اہم ہے وہاں اس کی زیادتی بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر اس کی کمی سے جسم کو نقصان ہوتا ہے تو زیادتی سے شاید اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم بغیر تشخیص کے ہر مریض کو آئرن لکھنا شروع کر دیں گے تو کئی مریض ایسے ہوں گے جن کا جسم اس آئرن کو استعمال نہیں کر سکے گا کسی بیماری کی وجہ سے، یا کمی اتنی شدید ہوگی کہ اس کے وہ سارے پروسیسز رک چکے ہوں گے۔ تو اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ایکسٹرا آئرن ہمارے جسم میں جاتا ہے وہ ہمارے وائٹل آرگنز میں سٹور ہو جاتا ہے، جو بہت ضروری اعضاء ہیں جیسے دل، گردے اور جگر۔ اور جو ایکسٹرا آئرن سٹور ہو جاتا ہے ہمارے آرگنز میں، ہمارے جسم میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے جو اس ایکسٹرا آئرن کو باہر نکال سکے، تو وہ وہاں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ان آرگنز کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کے جسم میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جو ہم آئرن اس کو دیں وہ اس کے ان آرگنز میں سٹور ہو جائے۔ اس لیے ان کی فیملی ہسٹری بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیملی کے زیادہ تر ارکان میں خون کی کمی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں نہ صرف آئرن کی کمی کو جانچنا ہے بلکہ ان وجوہات کو بھی جانچنا ہے جو آئرن دینے سے نقصان دے سکتی ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ تھیلیسیمیا ہے۔ تو وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو وہ سارے ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا، اور ان ٹیسٹوں کی رپورٹس کے بعد پھر آپ کا علاج شروع ہوگا، کیونکہ جب تشخیص ہو جاتی ہے پھر علاج مشکل نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک علاج کی بات ہے، علاج کے لیے بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جس میں پیشنٹ کی ایج، اس کا لائف سٹائل، پریگننسی ہے یا نہیں ہے، اور اس کی جو ساتھ دوسری بیماریاں ہیں جن کو کوموربیڈیٹیز کہتے ہیں، جیسے کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو جگر کی بیماری چل رہی ہے، کسی کو گردوں کی بیماری چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سب مریضوں میں ایک علاج نہیں ہو سکتا۔ ہر مریض کے لیے اس کے حالات کے مطابق ہم نے علاج تجویز کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آئرن کی کمی کی بات کریں تو آئرن کی کمی میں بھی صرف آئرن دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ آئرن کو قابل استعمال بنانے کے لیے ساتھ کچھ وائٹامنز دینا اور کچھ منرلز دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس میں وائٹامن C، فولک ایسڈ اور کیلشیم سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس کے علاج کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں، پیشنٹ کی جو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں، جو اس کی روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں ضروری ہیں، جو کہ پہلے آئرن کی کمی کی وجہ بن رہی ہیں، اگر ہم ان کو دور نہیں کریں گے تو ہمارا علاج بیکار ہوگا، کچھ عرصے بعد مریض پھر وہیں کھڑا ہوگا جہاں اس وقت ہے۔ اس لیے وہ ضروری ہے ہم اس کو سموکنگ سے منع کریں، ہم اس کو ہیلدی ڈائٹ بتائیں، اور ہم اس کو یہ بتائیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس نے زیادہ پانی نہیں پینا، چائے نہیں پینی، اور اس طرح کی جتنی بھی اچھی عادات ہیں ہم اس کو بتائیں۔ اور سب سے اہم، شاید اتنا ہی اہم جتنا یہ خوراک کے بارے میں تبدیلیاں ہیں، وہ ہے ورزش۔ ورزش ہمارے جسم کے سارے جو نظام ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو روزانہ
اور اچھی کوالٹی کی ورزش جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہاں اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے جس میں کچھ خاص قسم کی ورزشیں نہ کی جا سکتی ہوں، لیکن 90 یا 99% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی قسم کی ورزش کی جا سکتی ہے۔ تو طبی علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لائف سٹائل کو بہتر بنانا ہے اور اس کو ورزش کی ترغیب دینی ہے، تبھی ہم اس کا مکمل علاج کر سکیں گے، ورنہ ہمارے کیے گئے تمام اقدامات جو دوائیاں ہیں یا ہم آئرن کی ڈرپ لگاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی بیکار جائیں گے۔ میں اس ساری معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے اولا ڈاک کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں یہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اور اگر آپ کو میری خدمات کی ضرورت ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے اولا ڈاک کے تھرو اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ میں منڈے سے فرائیڈے تک کینٹ اسپیشلسٹ کلینک پہ شام 7 سے 9 بجے تک پریکٹس کرتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تھینک یو۔